دوستو 9 یا 10 اکتوبر کی بات ہے کہ نواز شریف لاہور میں اپنی رہائش گاہ جاتی عمرہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنی ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید اقبال کو بلایا اور قریب آنے پر انہیں کہا کہ وہ اپنا سیل فون آف کر دیں۔ اس دوران وزیر اعظم نے اپنا سیل فون بھی بند کر دیا اور دونوں فون ان کے ایک ملازم کے حوالے کیے جو انہیں لے کر چلا گیا۔ اب لان میں نواز شریف اور ان کی ملٹری سیکرٹری ہی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے ان سے کہا، میں نے جنرل پرویز مشرف کو چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جاوید اقبال سناٹے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، سر یہ خطرناک ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے تک لے گئے تھے۔ وزیر اعظم نے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ اگر آپ قانونی اور آئینی طور پر میرے اس آرڈر پر اور اس فیصلے میں کیا غلط ہے؟ بریگیڈیئر جاوید اقبال نے وضاحت سے بتایا کہ جنرل مشرف اور ان کے وہ ساتھی جرنیل جنہوں نے کارگل کا آپریشن کیا ہے کسی صورت یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں ریٹائر کر کے ان کا کورٹ مارشل کیا جائے، لہٰذا وہ اپنے بچاؤ کے لیے آخری حد تک جائیں گے، خواہ انہیں آپ کو ہی ہٹانا پڑے۔ بریگیڈیئر نے وزیر اعظم پر واضح کیا کہ راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل محمود کارگل آپریشن کے مرکزی کردار تھے اور جن کے انڈر وہ 111 بریگیڈیئر ہوتی ہے، وہ مارشل لاء کی صورت میں وزیر اعظم ہاؤس، پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان میں کنٹرول کرتی ہے۔ اپنے باس جنرل مشرف کی برطرف ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے اور بہت کریں گے۔ بہرحال جاتی ہے عمرہ کے لان میں ہونے والی یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات اس بات پر ختم ہوئی کہ نواز شریف جنرل مشرف کو ریٹائر تو بہرحال کریں گے، لیکن ان کی ملٹری سیکرٹری ہر صورت اس صورت کو برداشت نہیں کریں گی اور ہر دو صورتوں میں وزیر اعظم کے وفادار رہیں گے۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی، موبائلز دوبارہ آن ہوئے تو وزیر اعظم کو ملنے کے لیے ایک سینئر صحافی جاتی عمرہ میں موجود تھے۔ یہ صحافی تھے نذیر ناجی۔ انہیں نواز شریف کے بیٹے کے ساتھ مل کر جنرل مشرف کی برطرفی کے بعد ٹی وی پر کی جانے والی تقریر پر لکھنا تھی۔ یہ رات جنرل مشرف کو برطرف کرنے کے کارگل پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ ہو چکا۔ صرف 5 لوگوں کے علم میں تھا، وزیر اعظم محمد نواز شریف اور ان کی ملٹری سیکرٹری جاوید اقبال، صحافی نذیر اور حسین نواز۔ 11 اکتوبر 1999 میں نواز شریف دبئی روانہ ہوئے، جہاں انہیں یو اے ای کے صدر شیخ زاید بن سلطان ال نہیان سے بہت اہم ملاقات کرنی تھی۔ اس ملاقات کے دوران بنیادی ایجنڈے تھے۔ ایک مسئلہ یہ تھا کہ دبئی سرکار پاکستانی بینکوں میں $45 کروڑ جمع تھے۔ شیخ زاید انہیں دبئی منتقل کرنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے معاشی حالات بہت اچھے نہیں تھے، اس کے لیے پاکستان چاہتا تھا کہ دبئی کی یہ رقم پاکستانی بینکوں میں ہی رہنے دیں یا فوری طور پر نہ نکلوائیں۔ دوسرا مسئلہ طالبان کا تھا۔ پاکستان چاہتا تھا کہ دبئی افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اور افغانستان میں موجود ایسی ٹریننگ کیمپس جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کا باعث بن رہے ہیں، انہیں بند کروائیں۔ چنانچہ افغانستان کا معاملہ تھا جس کے لیے وزیر اعظم کو افغانستان کے بارے میں انٹیلیجنس بریفنگ بھی چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جنرل ضیاء الدین بٹ کو بھی ساتھ لے لیا، جنہوں نے دبئی کے راستے میں جہاز کے اندر وزیر اعظم کو افغانستان اور کشمیر کے امور پر بریفنگ دی۔ کہتے ہیں اسی دورے کے دوران نواز شریف نے ضیاء الدین بٹ کو اشارتاً بتایا کہ انہیں نیا آرمی چیف بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اس سفر میں وزیر اعظم کے ساتھ ایک بار پھر نذیر ناجی اور ان کے بیٹے حسن نواز موجود تھے، جو خاموشی سے ایک طرف بیٹھے جنرل مشرف کی برطرفی اور کارگل پر انکوائری کی تقریر چاہتے تھے۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ آدھا کامیاب رہا کہ شیخ زاید نے پاکستانی بینکوں میں پڑے $45 کروڑ دبئی منتقل نہ کرنے کی درخواست قبول کر لی، لیکن طالبان پر اپنا اثر و رسوخ اور کتنا استعمال کر پاتے، بھول بھلیوں میں الجھی ہوئی کہانی جس کا بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی جواب فی الحال ممکن نہیں۔ سورج طلوع ہوا 12 اکتوبر 1999 کا۔ وزیر اعظم نواز شریف رات کو جنرل مشرف کی برطرفی پر تقریر کافی حد تک تیار کر چکے تھے اور اب پنجاب کے شہر شجاع آباد جا رہے تھے، جہاں انہوں نے کسانوں سے ایک خطاب اور کپاس کی قیمت پر سبسڈی کا اعلان کرنا تھا۔ لیکن اس جلسے میں ایک خاص بات تھی، ایک بہت غیر معمولی بات جو باقی جلسوں میں نہیں ہوتی، جو تھا جس کا وزیر اعظم کو شدت سے انتظار تھا، اتنی شدت سے انتظار کہ انہوں نے جلسہ گاہ کے اندر اپنے ہاتھ کے پاس ایک ٹیلی فون سیٹ لگوایا جو وزیر اعظم ہاؤس سے ہاٹ لائن پر کنیکٹ تھا۔ لگتا تھا کہ انہیں کسی فون کا بے صبری سے انتظار رہے گا، اور پھر فون کی گھنٹی بجی۔ وزیر اعظم نے دوسری طرف
سے کی جانے والی گفتگو 1.5 منٹ سنی اور فون رکھ دیا، لیکن اس 1.5 منٹ میں ان کے چہرے پر جو پریشانی بکھیری وہ سب نے محسوس کی۔ ابھی اسٹیج پر وزیر اعظم سے پہلے کچھ دوسرے رہنما نے خطاب کرنا تھا، لیکن وزیر اعظم نے پیغام پہنچایا کہ انہیں اسٹیج پر بلایا جائے۔ نواز شریف نے کسانوں سے مختصر تقریر کی، پھر وہ پریشان کی حالت میں جلدی اسٹیج سے اتر کر گاڑی کی طرف بڑھے اور ملتان ایئرپورٹ پر پہنچے، لیکن اسلام آباد پہنچنے سے پہلے وزیر اعظم کو ہر صورت ایک شخص ایئرپورٹ پر چاہتے تھا، اور یہ شخص تھا ان کا وزیر دفاع افتخار علی خان۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جنرل افتخار بہت بیمار تھے، ان کی اینڈوسکوپی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ اس آرام کے لیے انہیں گہری نیند کی گولیاں دی گئی تھیں اور انہیں گولیوں کے زیر اثر وہ سو رہے تھے۔ وزیر اعظم کے حکم پر افتخار علی خان کے گھر پر فون کا بتانا بند کیا، لیکن بیگم فون اٹھاتے لیکن اپنے شوہر کو اٹھانے سے انکار کر دیتی۔ کئی کوششوں کے بعد فون پر کسی نے مسز جنرل افتخار علی خان کو قائل کر لیا کہ انہیں جگا کر ایئرپورٹ پر بھیجا جائے کہ کچھ ہو جائے۔ افتخار علی خان نیم جاگے نیم سوئے غنودگی کے عالم میں ایئرپورٹ پر پہنچے۔ وزیر اعظم پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے افتخار علی خان کو گاڑی میں ساتھ بٹھایا اور کہا، آپ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، اور یہ وہ کہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے کہ جنرل مشرف ریٹائر کر دیے گئے ہیں اور جنرل ضیاء الدین بٹ نے نئے آرمی چیف تعینات کر دیے گئے ہیں۔ افتخار علی خان بھی ملٹری سیکرٹری ہی کی طرف دنگ رہ گئے۔ وہ سابق لیفٹیننٹ جنرل تھے، فوج کے معاملات و موجودہ حالات سے بہت اچھی طرح باخبر تھے۔ انہوں نے کہا، سر یہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کیا آپ نے کابینہ سے اس بارے میں مشورہ کیا ہے؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، کابینہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، انہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ سیکرٹری دفاع جلد ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، کہا کہ یہ اہم معاملہ ہے، کم از کم آپ اپنے قریب ترین مشیروں چودھری نثار علی خان، شہباز شریف سے تو مشورہ کریں۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ جنرل صاحب، مشورے کا وقت گزر چکا۔ جنرل افتخار علی خان نے پھر کوشش کی کہ کسی طرح وزیر اعظم کو اس اقدام سے روکا جائے۔ وہ فوج میں اعلیٰ عہدوں پر رہے تھے اور تنازع کو سمجھتے تھے، اس لیے شاید انہوں نے ایک اور آخری کوشش کی کہ وہ وزیر اعظم سے پوچھا کہ آپ انہیں ہٹانا کیوں چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم نے کہا، وہ یعنی جنرل مشرف میرے خلاف باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ جنرل افتخار سمجھ گئے کہ وزیر اعظم چینی سفارتخانے میں ہونے والی گفتگو کی بات کر رہے ہیں، جس میں آرمی چیف نے ملک کی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ سیکیورٹی دفاع جنرل افتخار نے پھر کہا، سر اسی تقریر میں آرمی چیف نے یہ بھی کہا تھا کہ حکومت صورتحال بہتر کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ جنرل افتخار جتنی ضد وزیر اعظم سے کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن نواز شریف اٹل فیصلہ کر چکے تھے اور چاہتے تھے کہ اب جنرل پرویز مشرف کی ریٹائرمنٹ کے آرڈر فوری جاری کر دیے جائیں۔ جنرل افتخار نے دیکھا کہ وزیر اعظم کی بات کسی طرح مان ہی نہیں رہے تو انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں اپنا اور کہا، میں آپ کی تحریری اجازت کے بغیر آرڈر کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ نواز شریف نے ان سے پوچھا، کیا آپ جنرل مشرف سے ڈرتے ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ وزیر اعظم نے جنرل افتخار کو اس فیصلے پر عمل درآمد سے پہلے یہ بات کی کہ کسی کو بتانے سے سختی سے منع کیا۔ وہ ایسا اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے صرف جنرل مشرف کو ہٹانے کا ہی فیصلہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ کر چکے تھے جس کے لیے وزیر اعظم مسلسل اپنے پرنسپل سیکرٹری مہندی سے رابطے کی کوشش کر رہے